ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھی جناب محمد اسد سیال صاحب ہمارے مہمان سنا خان، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ کی پیش کرنے کے بعد منقبت غوث پاک اور سرکار داتا گنج بخش علی حضوری کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ نعت گن پڑھی نا داتا حضور تاڑے پنڈی ساڑھے نال آندے سن، میرے نال بھی آئے نے 3 سال حافظ محمد یونس صاحب نعت پڑھ دے رہے کالوں نبی نے پچھلے ایس ربیع الاول تو پچھلے ربیع الاول دن 12 ربیع الاول والے دن فوت ہوئے سن، داتا حضور دی بارگاہ چ انہاں دا جنازہ ہویا۔ دوستو اس تو 1 سال پیچھے 12 ربیع الاول والے دن میرا شیخ پورے دے کول پروگرام سی، اسد بھی نال سی، وہ بھی نال سن۔ منو کہندے نے محفل ختم ہو گئی، لنگر کھادا، اثر دا ٹائم، منو کہندے نے میں لاہور جا رہا تے گڈی میرے پیچھے پیچھے رکھنا اپنی، رستے کدھر کوئی لوگ جمع ہوئے نا تو رک کے ویخ لینا، میں تے نہیں۔ میں کہا صاحب اللہ تعالیٰ تاری زندگی ودائے، کی گل کی جے؟ کہنے نہیں میں راتی خواب ویکھیے منو کس زیارت ہوئی ہے، انہوں نے کہا تو 12 ربیع الاول والے دن فوت ہو جانا ہے۔ وہ چلے گئے، رستے میں دیکھ کر کے گھر جا کے میں فون کیا، کہہ رہے نہیں ٹھیک رہا، رات لنگ گئی، بڑا مذاق وچ انہوں نے گل کی رات لنگ گئی۔ دوستو اگلے سال 12 ربیع الاول والے دن صبح فجر دے ٹائم فوت ہو گئے۔ 12 ربیع الاول والے دن ہی داتا حضور دی بارگاہ چ انہاں دا کہ جڑے عاشق رسول نعت خواں ہوندے جے نا، انہاں نوں سرکار راضی ہوندے جے، انہاں نے 1 سال پہلے پتہ لگ گیا میں 12 ربیع الاول والے دن ہی فوت ہونا ہے۔ ویسے تھوڑے کو آدھے سن، اس مسجد بھی انہوں نے پڑھیا ہے دوست، پچھلے سال فوت ہو گئے سن۔ دورانی نعت جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مقبول کوثر صاحب اور ان کے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا رضا مصطفیٰ نورانی صاحب تشریف لائے۔ ہم ان کو انتظامیہ کی طرف سے اور اہل گاؤں کی طرف سے دل کی عطا گرانی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دیتا ہے ہر چیز خدا پروار کے ان پر دیتا ہے، دیتا ہے ہر چیز خدا پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا۔ برادران محترم، جب سے یہ محفل سجی ہے، ہر بیان کرنے والا، ہر نعت پڑھنے والا کوئی مدینے کی بات کر رہا ہے، کوئی سرکار کے در کی بات کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے پردہ کیا چیز ہے جو ہر بندہ سرکار کے در کی بات کرتا ہے؟ آئیے ذرا قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رب کا قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جب آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آ جائے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ اے محبوب کوئی آپ کے گھر کا فرد آئے تو اسے عطا کرنا ہے، یا کوئی آپ کا کلمہ پڑھنے والا آئے تو اسے عطا کرنا ہے، یا کوئی بچہ آئے تو اسے عطا کرنا ہے، یا کوئی بڑا آئے تو اسے عطا کرنا ہے۔ نانا رب نے فرما دیا اے محبوب جب بھی کوئی سائل آ جائے، کوئی صبح کو آئے، کوئی شام کو آئے، کوئی چھوٹا آئے، کوئی بڑا آئے، کوئی آپ کی حیات طیبہ کے اندر آئے، یا آپ کے ظاہری مثال فرمانے کے بعد آپ کے در پر آئے، یا پھر قیامت کے روز آپ کے در پر کوئی آئے، اسے خالی ہاتھ نہیں لٹانا، کیونکہ سرکار کو رب الجلال نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وقت کیا جود و کرم ہے، شاہبت تھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک تیرے حبیب، کہ حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیب جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور دوسری جگہ کا خوب فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے،
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تشریف لاتے ہیں جناب قاری ندیم صاحب، وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری لگوائیں جناب قاری محمد ندیم صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینہ شریف کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، پنجابی کا کلام ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، سورب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا، سورب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا۔ دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، سب رستے مدینے دے مینوں جان تو ود پیارے، سب رستے مدینے دے مینوں جان تو ود پیارے، سب رستے مدینے دے مینوں جان تو ود پیارے، جڑا روز نوں جاندا اے بازار بڑا سونا، جڑا روز نوں جاندا اے بازار بڑا سونا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، سورب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا، سرکار جے ہوندے نا رب کچھ بھی بناوندا نا، سرکار جے ہوندے نا رب کچھ بھی بناوندا نا، سرکار جے ہوندے نا رب کچھ بھی بناوندا نا، سرکار بڑے سونے لجپال بڑا سونا، سرکار بڑے سونے لجپال بڑا سونا، سرکار بڑے سونے لجپال بڑا سونا۔ دائی حلیمہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنا خوبصورت لال تو لے کر آئی ہے، تو اس وقت وہ ساتھ والی پڑوسن عورت نے پوچھا نا کہ اے حلیمہ تیرے گھر میں کبھی چراغ جلتا نہیں تھا، اندھیرا رہتا تھا، اب کئی دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ رات گزر جاتی ہے تیرے گھر سے روشنی آتی رہتی ہے، چراغ جلتا رہتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، جب سے یہ محبوب آیا ہے اس کے چہرے سے نکلنے والی نور کے شعائیں میرے گھر کو روشن کیا کرتی ہیں۔ تو اتنا سونا محبوب، تو آمنہ کے لال جب اس دنیا میں تشریف لائے
تو اس کی نورانیت سے کائنات جو ہے وہ چمک اٹھی. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ سرکار جیا سونا آیا نیونا رے، سرکار جیا سونا آیا نیونا رے، نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے، نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے. انگلی اٹھاؤندے نے پہچان چاہتے نے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کیا فرماتے ہیں؟ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. انگلی اٹھاؤندے نے پہچان نچاؤندے نے، انگلی اٹھاؤندے نے پہچان نچاؤندے نے، انگلی اٹھاؤندے نے پہچان نچاؤندے نے. سورب دیے چند فلکی آقا دا کھلونا ہے، سورب دیے چند فلکی آقا دا کھلونا ہے. سرکار جیا سونا آیا نیونا ہے، نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے. جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سنیا ہے. کیا سمجھ کہ جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی چہرہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس سونی صورت والے کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو جب کسی عاشق نے یہ سنا نا تو وہ کیا کہتا ہے کہ جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سنے آئے. اور جب اعلیٰ حضرت نے سنا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں. مریدوں نے عرض کی حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب حضور قبر میں تشریف لائے تو احمد رضا بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر اس کا قبال کرنا چاہتا. تو جب امام اہل سنت نے یہ سنا کہ قبر میں حضور آئیں گے تو آپ کا عشق جاگا اور آپ کے کلام نے لکھا. آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سن آئے، جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سن آئے. بچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے، بچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے. سرکار دیا سونا آیا نیونا ہے، نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے. شاعراں دی ہر شاعر دی اپنی اپنی عقیدت ہوندی ہے. بڑے بڑے شاعراں دی عقیدت اس دن ایک مطلب ہے کہ نعت کرنا ہنجوان نال غسل دیاں سرکار دے بڑے سبحان اللہ. میں کہا یار چھڑ دے وہ شاعر پتہ نہیں کڈا نے کو تو کہہ ہنجوان نال غسل دیاں اکھیاں دے تیرے نوں تیرے ہنجو اس قابل ہے نہیں یار میرے ہنجو اس قابل ہے اس ویڑے نو جا کے غسل دئیے
ਜਿੱਥੇ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵੇਰੇ ਆਂਦਾ ਤੇ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ। ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦਿਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਥਰੂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਲੱਸੀ ਗੁਸਲ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੈਸਾ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अलिफ अल्लाह इस चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हो। अलिफ अल्लाह नफी असबात का पानी मिलया हर रगे हर लाई हो। अंदर बूटी मुश्क बजाया कि जान फुलन ते आई हो। जीवे कामिल मुर्शिद बाबू जय बूटी लाई हो। जीवे कामिल मुर्शिद बाबू जय बूटी लाई हो। तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद अदरी साहब वो तशरीफ लाएं और आका करीम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करें। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा कि हम सब पे आका जानी राजी हो जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि हीरा कोई खजीने चो लभदा ओ सदा लज पाल ही पाल दे प्यार कदो कमीने चो लभदा तो आजा चो लभदा ना सरे ओए कमले होए लोगी जो भी लबे मदीने चो लभदा ना सरे कमले होए लोगी जो भी लबे मदीने चो लभदा मेरे आका नू रब ने शान बख्शी रुख नाल इशारियां टोर देंदा। मेरे आका नू रब ने शान बख्शी रुख नाल इशारियां टोर देंदा। और बेपरा नू मदीने ऊपर मिलदे बेजोरियां नू सोना जोर देदा। तो अजमल मंगिए जदों हुजूर कोला मेरा नबी मैनू फिलफोर देदा। ओ सदके जाइए मदीने दे शहंशाह तो पहले मुकदे नहीं अगोर देदा। सदके जाइए मदीने दे शहंशाह तो सदके जाइए
مدینے دے شہنشاہ تو پہلے مک دے نہیں اگوں اور دینا تو نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی یہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی یہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی پھر مکڑی کی دو ہے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی جے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی آمینہ گل ایک بار سارے محبت نال سجاد بلند کر کے سرکار دی بات کا چھپے کے گواہی دینی ہے سارے کہہ دے اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی آمینہ گل حشر نو مکھے دایا بن دیے تینا مکھے دایا بن دیے تینا دکھڑے سنایا بن دیے اللہ دیا پیارے محبوبہ گل تیرے بڑھایا پھر مل کے کہہ دیو اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی آمینہ گل حشر نو اور با جس نے پڑھائی گے سرکار تو عالم نو با جس نے پڑھائی گے سرکار دو عالم نو کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی آمینہ گل حشر نو تیرے لال اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ کانڈ کرنا تو پنجانو او منہ پھیرنا پارا تو کانڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیرنا چارا تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی اور میری حاضری آخری شعر ایک بار مل کے کہہ دے سبحان اللہ دن یار چڑھا
گل بھی اودی زلف دے ہر وال تے مکھڑی گل بھی اودی زلف دے ہر وال تے مکھڑی آمینہ کل حشر نو تیرے لال. تو آئیے آخر پہ دو تین شعر میاں صاحب کے میں پیش کر اپنی حاضری مکمل کروں گا. یہ جو میں اشعار پڑھنے لگا ہوں، جب میں بچپن میں پیر صاحب کے پاس گیا تھا، عاشق رسول میری مراد قبلہ الحاج صوفی اللہ دیتا معصومی نقشبندی مجددی آپ دے لکھنے جگر محمد حبیب الرحمان معصومی صاحب اسٹیج پہ جلوہ فروز ہیں، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ بیٹا اس کو ایسے پڑھنا ہے اور اس شعر کو ایسے پڑھنا ہے، تو وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہ موتی چوگ موتی چوگ جنہ دی ہوندی چگدے دانے او پیر جنانو نظر وچ رکھ دے او کملے بھی بنن سیانے کہ پیر جنانو نظر وچ رکھ دے او کملے بھی ککھ سواد میاں صاحب فرماؤندے نے کہ ککھ سواد او مسری اندر تے میں کھنڈا وی چکھ او ڈٹھیا خوبصورت انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانے کے لیے پیش کر رہے تھے. عرشی کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے. نقطے میں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت محمد شاہ مرزا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے سرکار کی ظاہری آنکھوں سے زیارت کی، ویسے ہی آپ نے لکھا، کیا خوب لکھتے ہیں کہ پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. آج لوگ کہتے ہیں کہ سنی میرا مقام ہے. تشریف لاتی ہیں جناب مولانا محمد سلیم چشتی صاحب، تو تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانے گرد پیش کریں. تمام احباب آواز بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم.
احباب کی بقار، آج اس محفل پاک میں جس کا اہتمام جناب محترم میاں محمد اسلم صاحب، میاں محمد افضل صاحب، ان کے ساتھیوں نے سالانہ پروگرام بڑے اہتمام کے ساتھ کیا. مجھے آج وہ پھر گھڑی یاد آئی جب میں کافی سال پہلے پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ صوفی باصفا پیر محمد اللہ عطا معصومی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تھا. آج ان کے صاحبزادے صوفی باصفا پیر طریقت جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حبیب الرحمن صاحب زیدہ مجدو نقشبندی مجددی، جو کہ آج اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں. میں قبائل ساتھی کے ساتھ، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا بھائی افضل اور محمد اسلم صاحب کے ساتھ، مدینہ پاک میں یہ ہمارا ہوا کہ ہم اس محفل پاک میں انشاءاللہ ضرور حاضری دیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہوں. میں 2 شعر پڑھوں گا اپنی حاضری لگوانے کے لیے. آپ محبت سے باغ والے بلند ہونے پاک پڑھیں. صلاۃ و سلام خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا. مل کر پڑھ لو. خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، اور تجھ کو دیکھا تو تجھ کو دیکھا تو مصور کا قدم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قدم یاد. آفاقہ کر دیدایم میرے بھوتاں ور دیدایم بسیار خوباں دیدایم، لیکن تو چیزے دیگری. تجھ کو دیکھا تو مصور کا قدم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قدم یاد آیا. رب آنکھیں سن لے ناصر، رب آنکھیں سن لے ناصر، میں سارا فرق مٹا چھڑیا، تیرے ورگا کوئی ہوں نہ اور کوئی نہیں، سارا دور محبوب تیرا چھڑیا. تجھ کو دیکھا تو مصور کا قدم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور
تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا چاندنی کے رات کو تیرے روح کی سیایا دائی اور تجھ کو دیکھا تو تیرا سہنے حرم یاد آیا اللہ خدا وظیفہ گلیاں بازاراں محلیاں سبحان اللہ ایدی تصویر ایک باری پھر کرنی ایدی تصویر ایک باری پھر کرنی چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تینوں یاد کرਦੀ چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تینوں یاد کرਦੀ چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تینوں یاد کرਦੀ تنگ تیریاں یاداں تے پاواں تے لوکاں پانے خود کٹدی تنگ تیریاں یاداں تے پاواں کسے گل تنگ تیریاں یاداں تے پاواں تے لوکاں پانے تنگ تیریاں یاداں تے پاواں تے لوکاں پانے خود کٹدی تنگ تیریاں یاداں تے پاواں تے لوکاں پانے خود کٹدی چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں تے مایا تینوں یاد کرਦੀ تنگ تیریاں یاداں تے پاواں تے لوکاں پانے خود کٹدی بابا نے بلند کر تنگ تیریاں یاداں تے پاواں تے لوکاں پانے مزہ نہیں آ ہاتھ کھڑا کر کے جڑا حضور دے بنن والا دعوت صرف ہونی تنگ تیریاں یاداں تے پاواں تے لوکاں پانے نہ میں کیتی رب رب تے نہ تسبیح پھڑکاواں آیا نہ میں کیتی رب رب تے نہ تسبیح پھڑکایا کوئی مرشد ملیا انہیں ایویں کیا بخشایا آیا بندے کو مرشد ملیا انہیں ایویں کیا بخشایا جے میں ویکھاں عملاں والے رحمتی اس دی میرے بلے 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 چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تینوں یاد کرਦੀ چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تینوں یاد کرਦੀ تنگ تیریاں یاداں تے پاواں تے لوکاں پانے خود کٹدی ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا صاحب محمد سلیم چشتی صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے اور محفل کے اندر انہوں نے ذوق پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے.
وقت مختصر ہے، بس 2 نام میرے پاس آئے ہیں، میں بغیر کسی شیر پڑے یا مہید کے ملک میں جو جناب محمد عامر صاحب سے کہ وہ آئیں اور 2 شیر کی حاضری لگوائیں۔ آپ اب آواز بلند درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ لیں سب، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، اٹھو بے سہارو، اٹھو بے سہارو سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، اٹھو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو سرکار آ گئے ہیں، مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے در پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے در پر، ہر خلد کی بہارو سرکار آ گئے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے لے لو، ارے خلد کی بہارو، ارے خلد کی بہارو سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے، سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے، جھک جاؤ چاند تارو، جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو سرکار آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب عبداللہ صاحب، وہ آئیں اور آگے کلیم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں اور 2 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کریں۔ جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا
اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار کا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز یہ مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حدوں بے حد درود نبی تے کہ جیدہ عید پسارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو میں قربان انہاں تھوں باؤ جنہ ملیا نبی سہارا ہو دل دریا سمندروں ڈوگے تے کون دلان دیا جانے ہو وچے بیڑے تے وچے جھیڑے تے وچے ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تے وانگن تمبو تانے ہو دل دا محرم ہوئے باہو تے سویو رمز پچھانے ہو دل دا محرم ہوئے باہو تے سویو رمز پچھانے ہو اپنے ان اشعار کے ساتھ اب میں بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی تعارف کے دعوت دینے جا رہا ہوں میرے انہی 2 لفظوں میں ان کا سارا تعارف بھی ہوگا لیکن احباب نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کرنا ہے کہ سنا ہے جب وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں سنا ہے جب وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں گر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں میں ملتمس ہوں جناب عزت مآب محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد اصغر نوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں ان کی آمد سے بھرپور نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت نام حضرت علامہ مولانا محمد اصغر نوری صاحب نام حضرت علامہ مولانا محمد اصغر نوری صاحب وأمهاته وآبائه وجداته وأولياء ملته وعلماء أمته وآل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله نبی پاک علیہ السلام نے امت خضرہ کا تصور لے کے نا آواز عمران پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا نبی پاک علیہ السلام نے بارگاہ عالیہ جل درود و سلام دا جلانا نگرانا پیش کرنے کے بعد بندہ نچیز حقیق و تقصیر بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھی سب دی حاضری قبول و مجید فرمائے ماشاءاللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا فضل فرمایا اور دی رحمت ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت ہوئی کہ آج پھر اسی ہر سال کی طرح کٹھے بیٹھے ہیں الحمدللہ جناب محمد افضل آرتی صاحب محمد اسلم آرتی صاحب محمد آسن صاحب اور انہوں کی پوری ٹیم نے مل جل کے ہر سال کی طرح اس سال کی خوبصورت بزم سجائی اور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ محمد حبیب الرحمان صاحب دامت برکات ملاریہ تمام تر مصروفیات کے باوجود محبت فرماندے ہوئے تشریف لے آئے اہلا و سہلا و مرحبا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اپنے موتا کے دین تے مریدین تے اور ساڑھے سنہ تے تادیر کے مدین فرمائے کیونکہ آئی کا دن خاصا مصروفیت دن ہندہ ہے مشاق اعظام دا کیونکہ ایک دن بڑے پیران دا بڑا دن بڑے پیران دا بڑا دن ہے سلانہ اس سے بات ہے تو چونکہ اس محفل کا جڑا ٹائٹل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد کا لکھیا ہے اس مبارک ہوئی ہے تے ٹائم بھی ماشاءاللہ 10:20 ہو گئے ہیں 7:30 کا پروگرام شروع ہے 8:30 9:30 10:30 جنہیں گھنٹے اسی بیٹھے ہیں انہیں گھنٹے دونوں اور بٹھانا ہے پیری صاحب فرما رہے ہیں صبح ورکنگ ڈے ہے یعنی کہ کام کار اللہ اتوار تے آج لنگ گیا چھٹی ہوئی گزری ہے لہذا میں بھی کوشش یہی کروں گا کہ پوری سوری حاضری ہو جائے اللہ دی بارگاہ یہ قبول ہو جائے تو کیا بات ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی مہربانی ہے کہ تساں جاگ تے تقریر سننی ہے فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد شاہد صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بڑی ڈیوٹی دیتی ہے اور اجے تک محفل موجود نے نقیبے محفل جدو آخری بندہ لا دیں میں وہ کہتے ہیں کہ ساڑھی ڈیوٹی موقعوں میں جی چلے ناس نام رات بھی لیکن اصل سیاد صاحب بھی آئے سال پوری محفل سنتے ہیں اے سال بھی تشریف فرما دیں انہوں نے ماشاءاللہ پچھلے سال طرح ہر سال طرح بڑا دور دیتا ہے اللہ انہوں نے سوز دے مزید برکت عطا فرمائے اسد صاحب دے محلے محفل ہوئے نا پھر بھی بیٹھے رہتے ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت اچھی صاحب نے بات فرمائی ہے انہوں نے محلے محفل ہوئے تو پھر بھی پوری سن کے جاتے ہیں دوستو میرے نال شاعر بھی ہے میرے حضرت صاحب دے نال بڑا سفر کی طرح نانا دوستو انہوں شوق ہے نال پڑھنا حقیقت چاری لاہور انار کلی لہنگے گوٹیری پڑھانے کی اس شخص دی بھائی کا متعارف تو آدھے نہ چھپے اور اس طرح گئے اری لاہور انار کلی دکان ہے لہنگے گوٹیری عورتوں نے کم چیزاں لہنگے شادیاں دے سوٹ بنتے ہیں اوتھے ہے بیٹھ کے بھائی دے نال بیٹھ کے کم کرتے ہیں اوتھے
लेकिन सरकार ਦਾ ਸਨਾ ਹਾਮੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਆਪ ਨਾਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਜਦ ਜਿੱਥੇ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸੋਚਦਾ آمین ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅੰਦਰ کیا بات ہے جی اللہ انہوں نے کاروبار میں بھی برکت فرمائے جی دعا کرو اللہ سارے مدینے لے جائے سب تو بڑی ساتھ دیکھو اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا نا رب نے فرمایا نہ کوئی ذکر ملاد کرنا ہے کچھ ذکروں سے پاگنا آدم علیہ السلام جب اللہ نے پیدا فرمایا تھے اللہ نے کہا فرشتے و سجدہ کرو سارے کیتا ایک نے سجدہ نہیں کیتا سارے کو پتا بھی ایک نے نہیں کیتا وہ کون سی نہیں سی شیطان سی شیطان بھی چلا کے کئی بھی سجدہ کر دے نماز نہ پڑھ دے انہیں کوڑی گل دے چپ کر گئے انہیں آکھیا سی پتہ ہی کی انہیں آکھیا میں سجدہ نہیں کرنا آدم پاک نے تساں یا اللہ مٹی وچ تو بنایا میں نے آگ وچ بنایا تے تینوں سجدے کراں گا پر آدم نے سجدہ اللہ نے فرمایا میرے سجدے بھی تیرے تاں ہی کام آنے جی میرے یار کو سجدہ کرے گا میں نکل میری بارگاہ وچ میرے پیارے نوں نہیں مننا ہے تے کی کر نکلے تو فخر میں باہر ہو انہوں بڑا غصہ آیا میری بڑی عزت سی بڑی چھاٹ بات تھی میں نے دلیل کر کے کھڑ دیتا ہے رب پاک نے حالانکہ دلیل تے آدمی حرکتاں نال ہویا ہے کہنے لگے یا اللہ میں نے تیری عزت کی قسم ہے جب تک تیرے بندے زندہ رہن گے نا میں انہاں گمراہ کردا رہوں گا میں انہاں گمراہ تے اللہ پاک نے فرمایا تو جواب دیتا سونے مالکہ تیرے جواب تو سن کے جاواں اور فرمایا تو قسم چوک کے مینوں کہندا پیا کہ میں تیرے بندیاں نوں گمراہ کراں گا تے پھر سن مینوں میری عزت دی قسم ہے مینوں میری جلالت دی قسم ہے مینوں میری بلند شان دی قسم ہے جب تک میرے بندے میرے کو معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں میں بھی رحمت دروازہ کھول کے میں بھی رحمت دروازہ جب تک میرے بندے میرے کو معافی مانگتے رہیں گے تو میں بھی تجھے ٹائم اٹھ کے کدے مانگنا معافی سواد نہ آ جاوے تے گل ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے زمین پہ بھیجا اور شیطان نے جڑی گل کیتی ہے انہاں کہا میں بندے گمراہ کرنے انہیں کام شروع کر دیتا بندے گمراہ ہوندے رہے اللہ نے فرمایا اچھا میں بھی انتظام کرنا میں بھی نبی تو نبی بھیجاں گا نبی آ کے آ کر گئے توبہ کرو معافی مانگو تو اپنا کام کر میرے رسول میرے وال بندیاں نوں لے آون گے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ہاں جی کہ نمرود نو انہیں کھڑا کر دیتا توجہ میرے بارے کری نمرود نو کھڑا کر دیتا شیطان نے آکھیا بھی تو کہہ میں راباں تے بندیاں نو کروا سجدے تے اللہ نے فرمایا ان دا علاج بھی ہے چل ابراہیم پیارے ابراہیم خلیل اللہ آ گئے انہاں توڑ کیتا انہوں جواب نے جناب آگے جلائی آگ وچ جلان دا پروگرام بنایا تے آپ نو آگ وچ جدوں ڈالیا تے ابراہیم علیہ السلام آگ وچ گئے آگ بلو اللہ تے کرو تے کھڑا دیکھے رکھتا دندا میں رکھ دے میں تے ساڑی سڑن واسطے آگ جلائی سی اے تے آگ بھی باغ بنی پئی جنہاں دے سینیاں وچ عشق دی اگاں بھڑکدیاں ہون انہاں نوں دنیا دی اگ کی کہہ سکدی ہے دنیا دی اگ کی کہہ سکدی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دا توڑ کیتا شیطان میں سکون نہ آیا انہیں چلدیاں فرعون نوں کھڑا کر دیتا کہ تو اٹھ پاؤ نمرود تے رہ گیا ہن تیری واری تے فرعون نوں کھڑا کیتا تے اللہ پاک نے فرمایا اے دا علاج بھی اسی کر لینے رب نے ڈنڈا دے کے موسیٰ پاک کو بنا دیتا ڈنڈا ایسی کہ موسیٰ پاک ڈنڈا عصا ڈنڈا دے کے اللہ نے فرمایا میں موسیٰ جڑا نہ سیدھا ہوئے ڈنڈا ہی جیڑا کام کتے نار ہوندا پہ ہوئے ڈنڈے کو لے رہی بگڑیاں بگڑیاں دا پیر ڈنڈا موسیٰ پاک صلی اللہ نے ڈنڈا دے کے بھیجیا کہ ڈنڈے نالے نہ سیدھا کرنے پھر موسیٰ پاک نے اندہ مقابلہ کیتا اندہ توڑ کیتا اللہ نے او فرعون پانی میں غرق کر دیتا وہ نیست و نابود ہو گیا لیکن فرمایا تیری لاش میں بچا کے رکھاں گا اللہ نے قرآن میں فرمایا تاکہ آن آنے واسطے عبرت کے نصیحت ہوئے کہ ان اللہ اللہ کل شیء قدیر اللہ ہر شے تے قادر ہے جڑا رب دے پیاراں نال متھا لاوے ہوندا اے حال ہوندا ہے نظام چلدا رہیا
چلدیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تو پہلے جڑا عرب دا ماحول سی نا شیطان نے بڑا بگاڑ دیتا. کتنا کو بگاڑیا توجہ کریا جی ذرا. اینا کو بگاڑیا بھی کعبے دے وچ بت رکھا چڑھے. کعبے دے وچ بت رکھا چڑھے. آج کچھ لوگ کہندے نے جی تسی کہندے ہو جی وہ سرکار بڑی پاور والے نے تے پھر حکومت دوجیاں بھی ہے. حکومت ہی نہ آؤندے نے پھر اگر سوال تو وہ کرو جڑا سوال بندا ہوئے. جدو صدیاں 1-2 سالاں دی بات نہیں صدیاں کعبے وچ بت پے سی وہ رب کتھے سی کہ اللہ کو پاور نہیں سی. ایک فرشتے نے حکم دیتا تے فوراً بتاں دا سفایا ہو جاتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیتا. ہر کام وچ حکمتاں ہوندیاں نے. ہر کام وچ ایدے وچ کوئی حکمت ہے راز ہے ایویں نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو پہلے کعبہ دے اندر شیطان نے ابو جہل ابو لہب کو بت رکھوا چڑھے. رکھو ایتھے بت اور بت بھی ایک ادا نہیں 360 بت 360 بت اندر رکھوا چڑھے. توبہ توبہ. اور پھر جناب والا بددیانتی جناب اس سے پہنچا دیتی. جھوٹ ہی جھوٹ بددیانتی غریباں تے ستم و ظلم یتیماں دا مال کھایا جا رہا ہے. بیوہ عورتاں کو جناب کوئی پوچھدا ہی نہیں ہے. اور جڑا مکے آندا ہے کوئی مال لے کے جندا ہاتھ پیندا ہوندا مال لٹ لیندا ہے. کوئی کسی دی خبر گیری کرنے والا نظر ہی نہیں آ رہا. اینا ظلم شیطان نے کروایا کہ باپ دے ہاتھ وچ خنجر پکڑا دیتا کہ تو اپنی بیٹی دا گلا کٹ. تو اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر. تو اپنی بیٹی نو پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا کر کے تے کھائیاں وچ سٹ. اپنی بیٹی نو سمندر دے گہرے پانیاں وچ ڈال. اتنا انسان کو شیطان نے ظالم بنا دیتا. اللہ نے پھر اس قوم سے رحم آیا. اچھی ذرا سبحان اللہ. اللہ نے چاہا کہ اس قوم واسطے میں کوئی راہبر بھیجا, کوئی رہنما بھیجا, کوئی قائد بھیجا, کوئی لیڈر بھیجا جڑا انہاں نوں گمراہیاں وچوں نکالے, جہالت وچوں نکالے, اندھیریاں وچوں نکالے, تاریکیاں وچوں نکالے, ظلمتاں وچوں نکالے تے انہاں نوں نورانی ماحول وچ لے کے آوے. انہاں نوں نورانی ماحول وچ. لیکن ہن ظلمتاں وی تے انتہا نوں پہنچیاں سی کہ گمراہیاں دی بھی انتہا سی تے راہبر بھی تے کوئی ایسا ہوئے جڑا بہت ساری شاناں دا مالک ہوئے. کام بہت بگڑیا سی بھی کعبے دے وچ بت رکھی بیٹھے سی. کہ ہن کو راہبر بھی ایسا ہونا چاہیے سی جڑا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جڑا قرآن دی آیتاں سنان والا بھی ہوئے, کتاب و حکمت سمجھان والا بھی ہوئے, جڑا نگاہ نور دے نال دلاں نوں صاف کرنے والا بھی ہوئے. ویزکیہم نگاہ نور دے نال دلاں نوں صاف کرنے والا بھی ہوئے. راہبر تے رہنما کوئی ایسا ہوئے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جن کو سارا علم غیب بھی ہوئے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ تے غیب دیاں خبراں دینے والا بھی ہوئے. راہبر و رہنما کوئی ایسا ہوئے جڑا مبشر بھی ہوئے, خوشخبریاں دینے والا بھی ہوئے, نذیر ڈر سنان والا بھی ہوئے, سراج منیر سورج بھی ہوئے, چمکتا نور بھی ہوئے, لوگاں نوں راہ دکھلان والا بھی ہوئے. راہبر تے قائد ایسا ہوئے جڑا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آوے. راہبر تے قائد ایسا ہوئے جڑا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پورے خزانیاں دا مالک ہوئے, مختار کل ہوئے, اور انی اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض بولی بولن والا ہوئے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ شاندل غریباں دیاں جھولیاں بھرن والا ہوئے. راہبر و رہنما ایسا ہوئے جڑا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ دی شان والا ہوئے. راہبر و رہنما ایسا ہوئے جڑا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دا مقام رکھن والا ہوئے. سارے اخلاق او دے اندر جمع ہون, ساریاں خوبیاں او دے اندر جمع ہون. راہبر و رہنما ایسا ہوئے جڑا آدم علیہ السلام دے اخلاق رکھن والا بھی ہوئے, حضرت شیش علیہ السلام دی معرفت رکھن والا بھی ہوئے. سبحان اللہ.
پڑھ ودا شیش علیہ السلام دی معرفت رکھن والا بھی ہوئے حضرت نوح علیہ السلام جیسی بہادری بھی رکھدا ہوئے حضرت جناب والا ابراہیم علیہ السلام جیسی خلت بھی رکھدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی زبان بھی رکھدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی رضا بھی رکھدا ہوئے صالح علیہ السلام جیسی فساد بھی رکھدا ہوئے لوط علیہ السلام جیسی حکمت بھی رکھدا ہوئے یعقوب علیہ السلام جیسی بشارت بھی رکھدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شدت بھی رکھدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شدت بھی رکھدا ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر بھی رکھدا ہوئے حضرت یونس علیہ السلام جیسی طاعت فرما برداری بھی رکھدا ہوئے حضرت یوشع علیہ السلام جیسی شجاعت بھی رکھدا ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز بھی رکھدا ہوئے حضرت دانیال علیہ السلام جیسی محبت بھی رکھدا ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام جیسا وقار بھی رکھدا ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی عصمت بھی رکھدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا زود بھی رکھدا ہوئے سارے نبیاں دی خوبیاں دے وے جوان یاسین دے سیرے والا بھی ہوئے ید اللہ دے ہتھاں والا بھی ہوئے علم نشرہ دے سینے والا بھی ہوئے واللیل دی زلفاں والا بھی ہوئے والضحیٰ دے چہرے والا بھی ہوئے ختم نبوت دے تاج والا بھی ہوئے با کمال بھی ہوئے لا جواب بھی ہوئے بے مثال بھی ہوئے عاملہ دا لال بھی ہوئے تے رب نے پھر تیرے میرے نبی اپنے محبوب نو دنیا تے جلوہ دا اتنی سرکار دی تعریف سنی جی نعرہ کی مارے نعرہ دے بیمارو علمی تمین کنا سرکار دی شان بیان کی ہے وہ الف لام میم تو والناس تک ساریا شان بیان کرتی ہے سبحان اللہ تسی یار ٹٹ لا جانا نعرہ تکبیر سبحان اللہ جناب والا انیا شان والا نبی آوے تے ماحول ٹھیک ہوندا اللہ نے فرمایا محبوبان تسی جاؤ اے ماحول تو ہٹ دوڑے جاون نال نورانی ہوے قد جاءکم من اللہ نور تے اللہ نے نور والی شان دے کے محبوب نو دنیا تے جلوہ کر کیتا ہے میرا نبی جدو دنیا تے آیا ہے آسمان سے ستارے بھی قریب آ کے میرے نبی دے گھر نو سلامیاں دے دینے پائے جھنڈے بھی فرشتے لگا رہے ہیں حوراں بھی آ گئیاں تے فرشتے بھی آ گئے بی بی آسیہ جیسی عظیم خواتین بھی جلوہ کر ہو گئیاں جانور بھی ایک دوجے نو مبارکاں دے دینے پائے پرندے بھی ایک دوجے نو مبارکاں دے دینے پائے دائی حلیمہ بھی لال جھولی بج پا کے جا رہی اج کون لے آیا اس دنیا اندر ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن دے وچ عجب بہار آیا جس نو حاصل پیا مکے وچ دہائیاں عالم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں عالم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گیا نا میرے نبی نے معاشرے وچ اکھ کھولی حضور دا بچپن گزریا ہے جوانی کی طرف حضور منتقل ہوئے تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے سچ بولے ہمیشہ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ
جدوں بھی حضور نے بولے سچ بولے معاشرے میں دسیا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے سچ دا ماحول بنایا پھر دوسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے بددیانتی کا خاتمہ کر کے تے امانتداری کو فروغ دیتا ہے لوگ آپ کو صادق بھی کہندے سی لوگ آپ کو امین بھی کہندے سی صادق بھی کہندے سی تے لوگ آپ کو امین بھی کہندے سی 25 سال دی عمر ہوئی میرے نبی دی شادی ہوئی بی بی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نال اللہ نے ایک بیٹی دیتی دوسری بیٹی عطا فرمائی تیسری بیٹی چوتھی بیٹی 4 بیٹیاں میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمائیاں میرے نبی نے نہ تے گڑا کھودیا ہے نہ پہاڑ دا رخ کیتا ہے نہ خنجر اٹھایا ہے نہ سمندر وال صاحبزادیاں نو لے کے گئے نہ میرے نبی نے ماحول بدلیا ہے حضور نے بیٹیاں نو گود وچ بٹھا کے کھلایا ہے کنیاں تے بٹھا کے کھلایا ہے انگلیاں پکڑ کے مکے دیاں گلیاں وچ چلایا ہے لوکاں نو دسیا ہے اے بیٹیاں دفن واسطے پیدا نہیں ہوئیاں نے اے تے اللہ دی رحمت بن کے آئیاں نے تے نال صحابہ نو میرے نبی نے سمجھایا او میرے غلام بیٹیاں نو تعلیم و تربیت دے کے انہاں دا فرض ادا کرے گا جویں انگلیاں نالو نال لے ایویں قیامت والے دن او امتی میں محمد دے نال جویں انگلیاں نالو نال نے ایویں او میرا امتی قیامت والے دن میں محمد عربی دے نال نے ماحول کو بدل کے رکھ دیتا بات بڑی لمبیاں نے لیکن ختم کرنی ہے جلدی جلدی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ امانتداری بیٹی دی عزت بیوی دا مقام تے جناب والا بیوہ عورتاں یتیماں دے نال پیار کیویں کرنا ہے مسکیناں تے غریباں دے نال سہارا کیویں بننا ہے سارے وال حضور نے دسے نے سارے وال آج جڑے غیر مسلم سلوک کرتے ہیں نا یوں کرنا چاہیے انہاں سارے ہمیں حضور دی زندگی پڑھ کے وال سکے اور کئی منیا بھی ہے کئی اقرار بھی کیتا ہے پھر وہ ویلا آیا جو کعبے دی آرزو سی کہ یا اللہ کو ایسا بھیج جڑا مینوں بھی تے پاک کرے نا پھر وہ ویلا آیا کہ حضور جو مکے تو ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے کہ 10,000 کا لشکر لے کے جنگ خندق تو بعد جنگ خندق جنگ بدر ہوئی جنگ احد ہوئی جنگ خندق ہوئی تے خندق میں جناب کافر بڑے قبیلے اکٹھے کر کے لے آئے سی بڑا بڑا لشکر لے کے آئے سی لیکن اللہ نے انہوں نے مقام کیتا شکست کھا کے واپس گئے اس موقع تے میرے نبی نے فرمایا ہن تسی نہیں آؤ گے ہن میں آواں اگے 3 واری بدر وچ بھی تسی آئے ہو احد وچ بھی تسی آئے ہو خندق وچ بھی تسی آئے ہو تسی حملہ آئے ہو لیکن جب خندق دے موقع تے کافر واپس مڑ کے گیا نا میرے نبی نے فرمایا ہم تسی نہیں آؤ گے ہن میں اپنے غلاماں نوں لے کے آؤں گا صلح حدیبیہ دا موقع پھر اگلے سال عمرے دا موقع پھر اس تو اگلے سال او منظر بھی دنیا والے نے اپنی آنکھاں نال ویکھے آئے 10,000 دلش کے جران لے کے میرا تیرا نبی مکے دی سرزمین تے دھرتی تے پہنچے آئے مکے والیاں دے کول جنگ لڑن دی ہمت نہیں ہوئی ہتھیار ڈال دیتے ہیں میرے نبی نے فرمایا علی بت توڑ دے وہ حضور اشارہ کرتے ہیں بت ٹوٹتے جا رہے ہیں مولا علی بھی بت توڑ دینے پہ کعبے نو بتاں تو صاف کر دیتا جب کعبہ بتاں تو پاک ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا بلال عرض کی حضور حکم ہوئے فرمایا کعبے دی چھت تے کھلو کے آدان تے سنا ماحول دے ذرا تبدیل کرنا نال سن لون کہ کعبے دی چھت تے بلال چڑھے نے اللہ اکبر دیاں صداواں بلند ہویاں نے مکے والے سردار بڑے بڑے تھلے بیٹھ کے ویندے نے اے اوہی بلال ہے جنوں مکے دی گلیاں وچ رول دے رہے ہیں جنوں تپدیاں ریتاں تے لٹا دے رہے ہیں جن دے سینے تے سلگ دے پتھر رکھ دے رہے ہیں اے وہی بلال کعبے دی چھت تے کھلو کے آزان پہ دیندا ہے بلال مقام کیویں ملیا فرمایا اجے نہیں
سمجھو سارا محمد عربی دی غلامی دا صدقہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جناب والا سرکار تھلے نے اج غلام اتے حضور دی غلامی دا جناب والا صدقہ آدم علامہ اقبال سناوا اے مقام کیویں ملے آئے اب کہندے نے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترل پہ لگو چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی لگو ہونا یہ ساکھی تو میں بھی لگو خم بھی لگو بزم توحید بھی دنیا میں لگو تم بھی لگو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے گئے نبض ہستی تپش ہمادہ اسی نام سے گئے دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں گئے بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں گئے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں گئے چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان رفانا لگا ذکر رکھ دیکھے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے ارے دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے فرمایا اے نبی دے غلامی دا کمال لال دا نہیں کمال حضور دی غلامی دا کمال ہے جناب والا بہت دور ہو گئے کعبہ صاف ہو گیا نظام ریاست مدینہ بن گئی حضور دا نظام آ گیا ماحول نورانی ہو گیا ایک تقریر کا حصہ مکمل ہو گیا ہم سرکار سن آخری نبی حضور سی آخری سرکار تو بعد نبی کوئی آمنا نہیں سی شیطان نے کیا کیا سی نا یا اللہ میں جب تک رہاں گا میں تیرے لاؤنا ہے کہ ہن بعد وچ کون ہون گے نبی تے آمنا کوئی نہیں نبی تے آمنا کوئی نہیں بعد وچ کون ہوے گا جڑا امت کو سنبھالے گا میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کم بیاء بنی اسرائیل میری امت علماء پہلے نبیاں جتنا کام کرن گے علماء تو مراد ہر وہ بندہ ہے جڑا دین دی راہ تے چلیا ہے اور دین واسطے میں قربانیاں پیش کیتیاں ہیں اور علم ہوے او اللہ دے ولی دی شکل وچ ہوے او مفتی دی شکل وچ ہوے او قاضی دی شکل وچ ہوے جنے ہر دور وچ حق دی آواز اٹھائی ہے اور دین مصطفیٰ دا جھنڈا بلند کیتا میرے نبی نے انہاں دا ذکر علماء وچ کیتا ہے فرمایا اے ولی اے مفتی اے قاضی اے میری امت دے لوگ میرے دین دا ایویں کام کرن گے جویں پہلے نبیاں نے کام کیتا ہے پھر جناب والا نظام چلتا رہا ہر دور دے اندر کتے امام ابو حنیفہ چمکے کدھر امام مالک آئے کسے دور امام احمد بن حنبل کسے دور دے اندر امام شافعی یہ سید دی لڑی ویکھو امام حسین تھے میں کربلا میں قربانی دیتی ادیب بھی فالق خون نہ کیتی ہے نا امام حسن نے تاج مارے آئے بڑا بڑا تاج ماریا سی میرے امام حسن پاک بہت بڑی قربانی سی بہت بڑی قربانی سی امت کو بچاون واسطے دین مصطفیٰ دا نظام چلاون واسطے جناب والا امام زین العابدین دی قربانیاں امام باقر پاک دی قربانیاں امام جعفر صاحب بڑی لمبی تاریخ ہے چلدے واری آ گئی ایسا زمانہ آ گیا کہ اس دور کے اندر پھر شیطان نے لوگوں کو اپنے پیچھے لا لیا تے دین دی جڑی اقدار سن وہ کمال ہو چکی ہیں سن تے دینی جڑے رواج سن طریقے سن وہ مٹدے نظر آ رہے سی شمع بجھدی نظر آ رہی سی
اس دور میں ضرورت سی کوئی رابر آوے کوئی راہنما آوے جڑا بجھدی شمع نو پھر تیز کر دے وے اے مٹدیاں اقدار نو پھر بحال کر دے وے اور نظام مصطفیٰ دا نفاذ کر دے وے تے پھر اللہ نے غوث پاک نو پیدا فرمایا پھر اللہ نے غوث پاک نو تے آپ جب ولادت ہونے لگی تے آپ دے والد محترم دی خواب دے وچ کملی والے تشریف لے آئے نے اور سرکار نے فرمایا ابو صالح دن مبارک ہوئے تیرے گھر کو پتر آن لگیا ہے ہوا محبوبی و محبوب اللہ تعالی جڑا میرا بھی پیارا ہی تے اللہ دا بھی پیارا ہے تے فرمایا میری امت دے ولیاں چوں دی شان ایویں ہے جویں اللہ نے نبیاں وچ مینوں مقام عطا فرمایا ہے غوث پاک دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے اور آپ کے واقعات بڑے لمبے نے آپ بیل لے کے کھیتی باڑی کرن نکلے نا تے جدو کھیتی باڑی کرن نکلے تے بیل نے پیچھے منہ کر کے انساناں دی بولی بول گیا کہ جناب اس کام واسطے نہیں جے آئے بڑا کام کوئی ہو رہا ہے اس کام جاؤ دین کی خدمت تو کرنی اوتھے بیل چھڈے تے گھر آ گئے قبلہ پیر صاحب بڑے پیر جی جدو گھر آئے نا عمر چھوٹی ہے جی فرماندے نے میں مکان دی چھت تے چڑھیا تے جدو میں مکان دی چھت تے چڑھیا نا تے مینوں اوتھوں کعبہ نظر آیا چھوٹی عمر ہے اوتھوں مینوں میں مانوا کہ اما میں تے علم پڑھ بغداد جانا ہے کتے بغداد دے نام تے ذرا سبحان اللہ بڑیاں رونقاں نے بغداد شریف وچ اللہ سارے نو حاضری نصیب فرمائے پیر صاحب کہہ رہے سی میری خواہش سی کہ عراق بغداد تو فلیٹ جاوے مدینے نہیں جاندی سی مکہ شریف جاندیاں نے فلیٹاں تے ہن 1 دسمبر کو یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جنہیں بغداد تو مدینے جانا ہوئے وہ ڈائریکٹ جا سکتا ہے یہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے تو بغداد شریف حضرت غوث پاک نے کہا کہ میں جانا ہے اتھے ہی نہ پڑھنا ہے آپ کی ماں نے اجازت دیتی 40 دینار سلائی کر دیتے واقعہ تسی سنیا ہے تے رستے کے اندر سارا معاملہ ہویا دسنا یہ چاہنا کہ آپ کے کول ڈاکو آ کے پوچھدا ہے تواڈے کول کی ہے آپ نے فرمایا 40 دینار نہیں ہے بغل دے تھلے سی انہیں سمجھا مزاج پہ کر دے ہنس کے واپس چھوڑ دیا لباس بھی تھوڑا جب درویش آنا تھی نا دوجا ڈاکو آیا قافلہ رکھدے نے پہ او تیرے کول کی ہے 40 دینار سونے کا سکہ ہوندا ہے 40 دینار نے بغل دے تھلے سیتے وہ بھی ہس کے ٹر گیا ہے بچہ مزاق کردا پیا وہ جدو مال بننے لگے نا بیٹھے تے وہ سردار کو ڈاکو آکھیا جی آئے معاملہ ہویا ہے ایک تھوڑی جی عمر ہے جی جوانی چڑھدا پیا بال ہے تقریباً 18 سال آپ کی عمر لکھی اس وقت سی تو آ گل کردا ہے ڈاکو کو سیاںا سی انہاں کہ بلاؤ آپ نے بلایا گیا تو انہیں پوچھے ہاں بھی تیرے کو کچھ ہے کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا جی میں آگے بھی دسیا ہے کہ میرے کو 40 دینار نے انہیں آکھا بھی تلاشی دو تلاشی دی واقعی 40 دینار ڈاکوؤں دا سردار حیران ہو گیا آخر لگا یار وہ لوگ تو ساڑھے کو مال لکاندے نے تے تو دسدا پیا ہے یہ رات کی ہے کہ غوث پاک نے فرمایا بھی گل یہ ہے میری ماں نے فرمایا سی پترا حالات جویں دے ہون جویں دے بھی حالات ہون نا پر سچ بولنا ہی حالات جویں دے بھی ہون او ڈاکو گل سن کے نا تے پشیمان ہو گیا کہنے لگیا چڑھتی جوانی چھوٹی عمر وچ ماں دا حکم نہیں موڑیا او سانو زندگی گزر گئی اسی رب رسول دے حکم نو توڑی جانے ہیں ساڈے ورگا کوئی بندہ ہو سکتا ہے آندا پیر جی ہاتھ اگے کرو اسا توبہ کر پیر جی ہاتھ اگے کرو اسا غوث پاک کہندے نے میں توبہ کروائی تے جڑے نال دے گناہ 60 ڈاکو سن 60 ڈاکو کنے 60 ڈاکو لکھے نے علماء نال دے جڑے 59 ڈاکو سن انہاں کہا بھی اکلا ہی کردا پیا اکلا ہی توبہ کر رہے ہیں اگے جو اسی تیرے نال ہیں تے ہن بھی اسی تیرے نال ہی رہنا ہے انہوں نے بھی توبہ کروائی تے غوث پاک نے فرمایا اے میرے پہلے مرید سن 60 مرید اس کے بعد آپ بغداد گئے نے سچ بولن دی ہے برکتاں نے تسی بھی ایک وعدہ کر لو کہ سچ بولنا ہے سمجھانی کہ ساڈی ذمہ داری بندہ موبائل تے فون کر رہا ہوندا ہے بیٹھا انہی چاہ ہوندا میں ہی پنڈوں باہر اصل والی گل نہیں بلکہ کہہ رہا ہوندا میں جی شہروں ہی باہر میں جڑا والے ہے ہی نہیں اللہ دے بندو یہ موبائل جڑا تینوں فون کر رہا ہے وہ تے نہیں ویکھ رہا پر اللہ تے ویکھ رہا ہے نا
اللہ کا رسول تے ویکھ رہا ہے نا حضرت بہت عطا فرمائے گا. بات ختم کری آپ آگے تشریف لے گئے. 7 سال آپ نے علم پڑھیا. کتنے سال؟ 18 سال کی عمر تشریف لے گئے نے. 7 سال علم پڑھیا. 25 سال ہو گئے. 25 سال آپ نے پھر عراق کے جنگلاں دے اندر کتنے عراق کے جنگلاں وچ اللہ کی عبادت کی. راتاں بھی جاگیاں تے دن بھی رب دی یاد وچ ہی گزارے ہیں. اس کے بعد 40 سال آپ نے پھر مخلوق خدا میں جا کے دین کی خدمت کی ہے. 471 میں آپ کی ولادت ہے. 561 میں آپ دا وفات وصال ہے. اے دوران آپ نے یہ سارے کام کیتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے شانات عزتاں نال نوازیا ہے کہ جب آپ تقریر نہیں سی کرتے ہوں. آپ ایک دن تشریف لے آ رہے ہیں فرماتے میں جمعہ پڑھنا آندا ہوندا سا تے سڑک کنارے کے کمزور یا بندہ پیا سی انہیں میں کہا پیر جی میں نے اٹھا لیا جی. میں ہاتھ پڑھ کے اٹھایا تو بابا جو اسی ماڑا جو اسی کمزور جب میں ہاتھ پڑھ کے اٹھایا تو جوان ہو گیا. کٹا جناب تگڑا. تو میں آخیا بیلیا تو تے بابا سے تے اے منٹ میں تو جوان ہو گیا تیرے تے جلد جان آ گئی تگڑا ہو گیا. خیر انہیں آخیا جی میں انسان تھوڑا میں تو تواڈے نام ہے مصطفیٰ دا دین آ اور لوگاں کمزور کر کے تے نکرے لا چھڈیا سی تواڈا سہارا ملیا میں پھر جوان سہارا ملیا میں پھر جوان ہو گیا. تے غوث پاک فرماندے نے جدوں میں بغداد شہر دے اندر آیا تے اس دوران مینوں پھر انہوں نے کہا جناب والا واز کرو. میں واز نہیں سی کردا. مینوں تقریر دا تجربہ نہیں سی. آپ فرماندے نے میرے اندر جھجک پیدا ہوئی. اس دوران میں بیٹھا نماز ظہر تو پہلے نبی پاک نے صاحب جلوہ کر ہو گئے. حضور روحانی طور پہ تشریف لے کے آئے نے. انہیں 7 مرتبہ لعاب میری زبان میں ڈالے آئے. فرمایا قوم نو واز و نصیحت کرو. غوث پاک فرماندے نے میں کرسی پہ بیٹھ گیا. اجے واز شروع نہیں کیتا مولا علی مولا علی آگنے فرمایا بیٹا منہ کھولو. میں منہ کھولیا انہیں 6 مرتبہ لعابے دے ڈالیا. میں کہا جی سرکار نے تے 7 مرتبہ ڈالے آئے تسا 6 مرتبہ کیوں ڈالے آئے. تے علی پاک نے فرمایا پترا میں حضور دا غوثیہ نعرہ غوثیہ. غوث پاک نے 70 ہزار دے مجمع نو خطاب فرمایا ہے. جی میں پہلا بندہ خطاب سن لائے ایویں آخری بندہ بھی آواز سن لائے. ہر محفل دے اندر ڈاکو بھی توبہ کر دینے, چور بھی توبہ کر دینے, کافر بھی کلمہ پڑھ. ماحول نورانی ہو گیا جناب والا. غوث پاک نے دین دا پرچار کیتا ہے. دین مصطفیٰ نو نوی زندگی مل گئی ہے. اللہ نے پھر انعام دیتا ہے. فرمایا غوث پاک اے عبدالقادر اعلان کر. پھر عبدالقادر نے اعلان فرمایا ہے میرا پیر ہر ولی دی گردن ہوتے. خواجہ معین الدین چشتی خراسان دے پہاڑوں میں عبادت پہ کرتے سی. غوث پاک دی آواز کناں وچ پئی ہے. اوتھے سر آگے آ گیا او عبدالقادر پیرا دے پیرا میریاں اکھاں تے بھی تیرا قدم میرے متھے تے بھی تیرا. غوث پاک دی ولایت دا ایویں ڈنکا بجیا ہے. ایویں جناب والا علم پڑھیا ہے اودے تے عمل کیتا. پوچھیا گیا آپ نوں یہ مقام کیویں ملیا ہے. فرمایا درست علم حتی کنت کتبا. میں علم پڑھدا رہیا میں علم پڑھاندا رہیا. اللہ نے مینوں کتب بنا چھڈیا. علم پڑھدا رہیا میں علم پڑھاندا رہیا. اللہ نے مینوں جناب والا اے کتب بنا چھڈیا ہے. اللہ نے مینوں کتب بنا چھڈیا ہے. ایک تاجر آیا 2 گلاں کرنیاں نے اندے وچ ایک گل ہو سکتی ذرا سبحان اللہ آکھو بڑیاں پیاریاں. ایک تاجر آیا ہن تے غوث پاک لوکی کہندے نے ٹر گئے نے لیکن فیض غوث پاک دا اج بھی جاتی ہے. سبحان اللہ. جی زندگی وچ نوازیا ہے نا سبحان اللہ ایویں اج بھی غوث پاک نواز رہے ہیں. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات یاد آ گئی. آپ قبرستان وچ گزر رہے ہیں ایک قبر وچ چیخاں دی آواز آ گئی. قبر والے نو عذاب ہو رہا ہے. قبر والے نو عذاب. پھر غوث پاک روک کے اٹھے. سبحان اللہ. غوث پاک اٹھے. غوث پاک دی پاور دس لگیا. غوث پاک رو گئے. فرمایا دسو مینوں نے میرا خرقہ پہنیا ہے. وہ خلافت والا خرقہ میرا خرقہ انہیں پہنیا. میں ان کو خرقہ دیتا ہے. لوگاں کہہ دیا سانوں نہیں علم
فرمایا مینوں اے دسو میری محفل وچ بیٹھا تساں ویکھیا ہوے اگر جی اساں نہیں ویکھیا کسے محفل دے اندر فرمایا نے میرا لنگر کھادا ہوے انہیں میرا لنگر کھادا ہوے اگر جی لنگر کھاندے میں نہیں ویکھیا فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھی ہوے میرے پیچھے نماز پڑھی ہوے حضور نماز پڑھدے میں نہیں ویکھیا فرمایا جڑا اینا معلوم ہے وہ خسارے میں رہنا چاہیے آپ نے سر جھکایا خاموشی اختیار کی تھی تھوڑی دیر تو بعد مراقبہ تو باہر آئے ایک فرمان لگے میں نے فرشتیاں نے دسیا ہے انہیں ایک واری تو ہڈی زیارت کی سی انہیں ایک واری تو ہڈی زیارت کی سی تے دل وچ تواڈے بارے اچھا گمان رکھدا سی اچھا خیال رکھدا سی اللہ نے اے دی وجہ نال ہونے نو معاف کر چھڈے نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ ایڈی پاور والا ہے بابا غوث ہے ایڈی پاور والا اور اس کو ایک باس ہی نا ہون آؤ غوث پاک قبر اندر تے مرید باہر سبحان اللہ ذرا ایک تاجر آیا 200 بندہ دے نال یہ ساری گلاں پڑھنیاں ہون نا تے باجات الاسرار قلائد الجواہر تفریح الخاطر جیسے کتابوں میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے توجہ فرماؤ جناب والا ایک بندہ آیا تاجر 200 بندہ نال بغداد آیا کیویں آیا پیر صاحب کا ذکر سنیا سی سبحان اللہ پیرانے پیر دا تے مرید ہون آیا ہائے ہائے کی ہون آیا مرید ہون آیا جناب والا تے پتہ لگ گیا پیر اڑی تے ٹر گئے نے پیر اڑی تے قبر تے آ کے کھلو گیا کھڑ گیا بڑے پیر صاحب پیراں دے پیرا میں تینوں پیراں دے پیرا او دستگیرا میں تے مرید بنایا سا مینوں کی پتہ سی تساں ٹر جانا ہے اینی گل کیتی پیر اڑی قبر وچوں باہر آ گئے فرمایا ہاتھ اگے کر پیر اڑی قبر وچوں میں ہاتھ بندے سوچی پہ قبر میں تے آپ رکھ دے آوی نا پیر اڑی کیویں آ گئے میں کیا ایویں نہ سوچیا کر موسیٰ پاک نو میرے نبی قبر وچ چھڈ کے گئے سی جدوں نماز لے کے آئے نے حضرت اڑی چھویں اسمان تے کتھے پہنچے ہوئے سی او بابے نو پوچھ بھی تو کیویں گیا ہے اللہ دے نبیاں ولیاں دی کوئی وکری شان ہے پھر معراج والی رات اللہ نے سارے نبیاں نو آکھیا نکلو تے چلو بیت المقدس وچ میرے نبی محبوب دے پیچھے نماز پڑھو میں کیا قبراں والے بھی نکل آندے نے پر پاور ہونی قبراں والے بھی نکل آندے نے جے پاور ہونی توجہ میرے ور کرو پاور ہونی چاہیے اور گل مزیدار یاد آ گئی سنا دے دادا صاحب بڑی حسن سیال صاحب نے میرے جوش آ گیا گل مکتی پئی پر تقریر سمجھو کہ موقع چلی انگلینڈ میں تبلیغی جماعت نے بندہ کیتا مسلمان سبحان اللہ انہوں کلمہ پڑھایا انہیں پڑھیا قرآن پڑھدیا جدوں سلیمان پاک دا واقعہ پڑھیا آصف بن برخیہ نے تخت لے آندا اکھ جھپکن تو پہلے تخت آ گیا تے آندا مینوں دسو ایڈا بڑا تخت انج کیویں آیا مینوں سمجھاؤ او بیلی تے کھول کے ولیاں دی شان مندے نہیں انہاں کہا جی قرآن میں آیا ہے کہ تخت آیا ہے لہذا تخت بس سانوں تے اتنا پتہ ہے اور سانوں کوئی نہیں پتہ بھی کیویں آیا انہاں کہا بھی میں کلمہ پڑھیا ہے میں دوبارہ کافر تے نہیں ہوواں گا لیکن سوال میرا کہن جے جدوں جواب لب جاوے میں فقیر نوں دے نال پھردا رہیا تبلیغ کردا رہیا کردیا کئی سال گزر گئے لیکن سوئی دی اوتھے رہی ہے تخت کیویں آیا کوئی تے مینوں سمجھانے والا ہوے مسلماناں چلدیاں ایک دن وہ لاہوروں گزر رہا ہے داتا دربار دے اگوں دی گڈی گزری اوتھے گڈی رک گئی ہے انہیں ویکھیا دربار وال
شرک ہو بدت ہے ادھر نہیں جانا آکھیا تسی شرک دی گل کردے جے میرے دل نو سکون ہاتھ جوڑ دے آگے سبحان میرے دل نو سکون آ رہا ہے میں تے جانا ہے بیلی گڈی وچ اتریا انگلینڈ دا انگریز مسلمان ہے داتا دربار دے سین وچ قدم رکھیا سو دو چار بیلی بھی نال ہے کو ایک بابا جی آئے نے لباس بھی چٹا داڑھی بھی چٹی چہرہ بھی نورانی ہے سینے دے نال لایا آکھیا آنوا میں تو مہمان ہے اسی تیرے میزبان ہے دس کی پینا پسند کرے گا آکھیا چائے پینا چاہنا بابا جی نے ہاتھ کیتا چائے دی پیالی سامنے چائے دی پیالی سامنے آ گئی انگریز مسلمان نے پیالی دے کی بے ہوش ہو گیا کچھ وقت تو بعد ہوش آئی جدو اکھاں کھلیاں پوچھدا ہے بابا کتھے بابا کتھے انہاں کیا بابا تے آیا سی تے ٹر گیا ہے پر تو بابے نو کی کہہ رہے انہیں کیا کر لے وے کہ جڑا سوال دا جواب تسی نہیں دے سکے سو بابا منٹ میں سمجھا جی منٹ میں سمجھا گئے انہاں کیا تینوں تے سمجھ آئیے پر سانو راجے بھی سانو بھی سمجھا تینوں تے آ گئی ہے پر سانو اجے بھی نہیں آئی انہیں کیا تانوں کیویں آ سکتی ہے مینوں اے پوچھو اے پیالی کتھوں آئی ہے پھر تانوں سمجھاواں انہاں پوچھیا دس پیالی کتھوں آئی ہے تے مسلمان انگریز آکیا چلو انگلینڈ وچ میرا گھر ہے اپنے گھر وچ جس پیالی وچ میں چاہ پیندا سا بابے نے او پیالی بھی کھائی ہے تے دسیا ہے جویں پیالی آئی ہے ایویں تخت بھی آئے جویں پیالی آئی ہے ایویں آکو ذرا سبحان جویں پیالی آئی ہے ایویں تخت آیا ہے تے میں منطق جڑی پیش کرنا جویں تخت آیا اوویں پیالی ایڈا بڑا تخت آ سکتا چھوٹی جی پیالی نہیں آ سکتی تے جویں پیالی آئی ہے اوویں تخت آیا جویں تخت آیا اوویں پاور والا ہوئے قبر وچوں نکل نہیں آندے آئی غوث پاک قبر وچوں نکلے نے قبر وچوں نکلے نے جدوں قبر وچوں باہر آئے نے فرمایا ہاتھ اگے کر میں تینوں مرید کراں تاجر نو مرید کیتا 300 بندہ مرید ہویا صرف مرید ہی نہیں کیتا ولی بھی بنا بس میری تقریر مک گئی جے لوگوں میاں صاحب فرماندے نے خش خش جنا قدر سے آخری ایک دو شعر میرا تجھے سبحان اللہ کہہ دو میں پڑھ دوں آپ فرماندے نے خش خش جنا قدر میرا تے صاحب نو وڈیاں
پاک نے فرمایا میرا مرید تگڑا نہ ہوئے تو کئی گل ہے میں تو تگڑا ہوں اللہ میری گناہگار دی حاضری قبول فرمائے تواڈیاں محبتاں دا شکریہ کہ تساں بڑے پیار نال سنیا ہے میں صاحب دا شکریہ ادا کراں گا جنہاں نے تانوں جوش دوایا سبحان اللہ دسیا کہ بیان اعلیٰ ہو رہا ہے تو سبحان اللہ بھی اچھی آکھو پیر صاحب دی مہربانی ہے انہاں دی شفقت ہے اللہ پاک انہاں دے آستانے نوں آباد و شاد رکھے یادت ہوگی تو پیر صاحب دے آستانے واسطے دعائیہ شعر پڑھ دیں وہی دین میں چاہے ویسے تو بات کرتا ہوں صدا بہار دیویس باغے تے کدی خزانہ آوے سویرے بندے کیڑی گل ہے کتھوں آ گئیاں پیالیاں دے کتھوں آ گئے تھکے دوستو حدیثاں تے قرآن دسدے نے جس تو جدوں آصف بلخیہ دے سارا واقعہ ہویا نا انہوں نے جنات کولوں سب مخلوق کولوں پوچھیا کنے ٹائم چ تسی تخت بلقیس لے آؤ گے منا دے حساب نال اورا وزن سی تے ہزاراں میل دے فاصلے تے سی جس ٹائم ولی دسنا ان کی لگاواں ولی چ طاقت کتھوں آندی جس ٹائم انہوں نے پوچھیا ولی دی واری آئی انہوں نے سب نے پوچھیا سرکار سلیمان علیہ السلام نے پوچھیا ہاں بیلیا تو کنے ٹائم چ لے کے آئیں گا انہوں نے کہا تہاڈی نگاہ چاہیے انہوں نے اگوں جواب دیتا وہ تے ہے انہوں نے پھر ایتھوں داخل ہویا ثابت ہویا کہ ولیاں تے ڈائریکٹ نگاہ مصطفیٰ ہے انہوں نے اس ٹائم دے جڑے وہ ولی سن حضرت سلیمان علیہ السلام دے ولی سن انہوں نے اسی ٹائم اپنے نبی دی نگاہ اپنے کرا کے تو اسی ٹائم تخت بلقیس میں بلا لیا تے گوش پاک سرکار تے داتا حضور تے سید الانبیاء دی نگاہ سی علی دے گالی کوئی نہیں سی اے داتا حضور سن پیر مہر علی شاہ صاحب لمبا چوڑا واقعہ ٹائم ختم ہو گیا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب آپ سرکار تو جدو قادیانی سلسلہ چلیا سی ادو لڑائیاں جھگڑے تو جب انہوں نے کیا قادیانی نے پیغام پہنچایا تم ہی ایک آیات دسی اور تو بھی ترجمہ کر تو میں بھی ترجمہ کرنا جرا لوگوں نے زیادہ پسند کیتا وہ نبی ہے آپ سرکار نے فرمایا اور تو ہے کہڑیاں کہنا ترجمے کرنا تو بھی کاپی سوٹنا میں بھی کاپی سوٹنا جرا قلم اٹھ کے آپ ہی لکھے بندہ ہو یا بھی وچ بیٹھا دا سی انہیں کہا سرکار کدی پینسل دے کاپیاں بھی چلیاں نے انہوں نے کہا چلیا اس ٹائم حکم پینسل کاپی دا ہویا سی اگر اس ٹائم حکم ہوتا نا مہر علی مردے زندہ کر مہر علی نے مردے بھی زندہ کر دوستو تمام دو اسلام واسطے کھڑے ہو سلام شمائے بز میں ہدایت بیلا کھو سلام شمائے بز میں ہدایت بیلا فرق مطلوب و طالب میرے کوئی قصہ پورو میرا جیتا سمجھے کوئی دے ہو جی جلدوں میں گم ہے کوئی جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آخر والوں کی ہمت دینا ہو سلام مصطفیٰ جانی رحمت دینا ہو سلام شمائے بز میں ہدایت دینا جن کے قدموں پہ سجدہ
کریں جانور منہ سے بولے شجر دی گواہی ہے وہ ہے محبوب رب مالک دہروں پر صاحب رجعت شمس شاہ القمر پرتو دست قدرت لا ہو سزا مصطفیٰ قیامت کے بدلے ہو تو جب کہ ہو ہر طرف نفس و نفسی کا شوق جب کسی کو نہ ہو فرصت فکر و غور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سب ان کی شوقت پیلا ہو سزا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سزا مشمعی بزمی ہدایت پیلا ہو سزا غوث اعظم امام تو غوث اعظم امام تو کا بنو کا جلوائے شان قدرت کا ہو سزا مصطفیٰ جانے رحمت کا ہو سلام شمع بز میں ایک پیلا ہو سلام خواجہ خواجہ ہے عطائے رسول خواجہ خواجہ ہے عطائے رسول ایسی بے مثل نعمت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام یا سلام پیش کرنے
यारां दी बारगाह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा या अल्लाह पाक इसदा सवाब इमाम ताबईन तबा ताबईन सब इमामां दी बारगाह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा या अल्लाह पाक इसदा सवाब शुहदाए करबला दी बारगाह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा या अल्लाह पाक इसदा सवाब सोने गोस पाक सरकार की बारगाह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा या अल्लाह पाक इसका सवाब सोने दाता बिया सरकार की बारगाह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा या अल्लाह पाक इसका सवाब हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब की बारगाह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा या अल्लाह पाक इसका सवाब हजरत सूफी अल्लाह दिता साहब मासूम की बारगाह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा या अल्लाह पाक सब दा सदका सब दी बरकत दे नाल साडे सब दी हाज़री अपनी बारगाह कबूल फरमा या अल्लाह पाक साडे सब दा दीन और ईमान या अल्लाह महफूज फरमा सानू सब नूं पंज वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा याद ते इस्तकामत अता फरमा या अल्लाह अपने महबूब दे दसे हुए तरीक़े के अमल की तौफीक अता फरमा दुनिया दे नक्शे कदम ते चलने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह पाक तकाज़ा बशरियत दुनिया दे रह के तरह तरह दी गलतियां करने जानबूझ के करने गलती सामन हो जाती हैं या अल्लाह इस महफिल पाक दा सदका इस 11वीं शरीफ की महफिल पाक दा सदका या अल्लाह साडियां सब गलतियां कोताहियां माफ़ फरमा आमीन साडे सब दे पिछले गुनाह माफ़ फरमा आमीन पाक जिस दोस्त की बदौलत सोनी महफिल कायम हुई है इन्ना सब दा दीन और दुनिया बेहतर फरमा आमीन कारोबार माल जान जहर बरकत अता फरमा आमीन या अल्लाह साढ़े सब हाजरीन दे जो भी छोटे बड़े इस मिट्टी दे जा चुके हैं सब की बख्शिश और मगफरत फरमा आमीन अपने संगी फौजी फजल साहब के भाई भी दोस्तों भी पर्दा फरमा रहे हैं साढ़े महफिल में शामिल नहीं या अल्लाह इस महफिल दी बरकत उन्हां दी कब्र नूं रोशन फरमा दोस्तों लामा साहब ने बोले या अल्लाह जो भी लामा साहब ये दुआ से किया या अल्लाह कबूल फरमा आमीन तो सब जान सब हाज़रीन या अल्लाह तेरे भी हाथ मिलाए तेरे घर च खलोते दे तो सब जान तुम केड़ी केड़ी दसी या अल्लाह केड़े कोई की नहीं तू सब जान अपनी शाना दे मुताबिक अता कर दे या अल्लाह जो जिन्हां दे कोई कारोबार नहीं उन्हें कारोबार अता आमीन ज़ाहिरी बात में जिस चीज़ की कमी है पूरी कर दे रूहानी कमी है पूरी कर दे या अल्लाह सेहत वालों कमी है पूरी कर दे जो बीमार नहीं उन्हें शिफा अता फरमा इस बस्ती से जो बीमार नहीं उन्हें शिफा अता फरमा इस शहर से जो बीमार नहीं उन्हें शिफा अता फरमा या अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान से जितने भी बीमार नहीं सब में शिफा अता फरमा कराची बीमार नहीं हस्पताल से बीमार नहीं शिफा अता फरमा या अल्लाह जो कर्जदार नहीं उन्हें कर्ज और हाई अता फरमा औलाद नहीं उन्हें साहब औलाद अता फरमा या अल्लाह तो हक फिर राजी का मस्कीनी करने साढ़े सब के पिछले गुनाह माफ फरमा साढ़े सब के घरां दे विच है वो बरकत नाज़िल फरमा इस महफिल पाक दे फयूज़ और बरकत नाल सानू माला माल फरमा या अल्लाह पाक आइंदा साल सानू इसी तरह इस महफिल विच बैठण दी तौफीक अता फरमा या अल्लाह पाक साढ़े सब ते करम फरमा साढ़े मुल्क ते रहम फरमा आलम इस्लाम ते रहम फरमा या अल्लाह पाक इस्लाम दा बोलबाला फरमा या इस्लाम दे दुश्मनां नूं नस्तो नबूद फरमा या अल्लाह पाक इस्लाम दा सर झंडा बुलंद फरमा इस्लाम नूं सर बुलंदी अता फरमा इस्लाम दे खिलाफ दुश्मन जो जो साजिशां कर रहे हैं सब नूं अपनी रादियां च काम फरमा या अल्लाह पाक साडे सब दे घरां च रहमतां नाज़िल फरमा बरकतां नाज़िल फरमा इस रहमत से मैं सोनी रहमतां वाली महफिल दा सदका या अल्लाह तेरे घर च खलोगे तैनूं पुकारे साडे सब दे घरां च रहमतां नाज़िल फरमा बरकतां नाज़िल फरमा साडे सब दे घरां च बरकतां नाज़िल फरमा रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन रहमतुल्लाह या रहमान दाया मिलना पाने रोकत नहीं वेखण नहीं दाता मेरे जग पाई जाती खोता मेरे जग पाई जाती खोल दी मेरे दिल दी ताकि लोकी मैनू पुछदे ने लोकी मैनू पुछदे ने ए जानन किधरों
نور